السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ یاسمین الطاف. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ستاروں کی بات وینس کے ساتھ. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح ایسٹرولوجر فرقان حیدر صاحب. آج ہم بتائیں گے آپ کو کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا، یہ مہینہ کیسا رہے گا، یہ دن کیسا رہے گا. تو آئیے اپنے پروگرام کی جانب چلتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. فرقان صاحب، آج ہم کیا ویورز کو بتانے جا رہے ہیں کہ یہ ہفتہ ان کا کیسا رہے گا اور کون سے سٹار سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں؟ ہم ایریز سے شروع کرتے ہیں کہ ایریز کے لیے کیسا رہے گا. یہ ہفتہ تھوڑا سا گرم مزاجی شو کر رہا ہے ایریز کے اندر، اور وہ جسمانی حرارت میں بھی اضافہ رہے گا کیونکہ سن کی پوزیشن ایسی ہے برج حمل کے اندر. جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ مارس جو ہے وہ کیپریکون میں ایگزالٹیڈ ہوتا ہے، اسی طرح سن جو ہے وہ ایریز کے اندر ایگزالٹیڈ ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے جسم میں حرارت بڑھتی ہے، تو تیز بخار ہیں یا اگر کسی کو پھنسیاں پھوڑوں کی شکایت ہے تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو جسمانی حدت جو ہے وہ بڑھتی ہے اس سے، یعنی کہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہوگا. ظاہر بخار یہ تھوڑا سا تکلیف دہ ہوتا ہے، تو ان کو اپنا خیال رکھنا ہے اس چیز کے لیے. صحیح ہے، ایریز کے لیے اپنا خیال رکھیں، احتیاط کریں. اگر آپ کو کوئی اس طرح کا کوئی پرابلم ہے، دانوں کا ہے، کوئی اسکن کی ڈیزیز ہے، تو ان لوگوں کے لیے احتیاط زیادہ ضروری ہے اس ویک کے لیے. یہ فیور وغیرہ کے بھی امکان ہے ہونے کے. تو اس میں یہ کہ ریسٹ کی ضرورت رہتی ہے کہ تھوڑا سا ریسٹ کریں، اوور ورکنگ سے پرہیز کریں، تھوڑا سا ریسٹ کریں. خوراک کے اندر بھی گرم چیزیں جو ہیں وہ اعتدال کے ساتھ استعمال کریں. صحیح، تو وہ صحت اچھی رہے گی. ٹھیک. ایریز کے لیے اور ان کی ٹریولنگ وغیرہ کا کیا ہے؟ باقی یہ کہ کوئی رکاوٹ تو آئے گی نہیں، یہ ہونے نہیں دیں گے رکاوٹ پیدا اپنے معاملات کے اندر، کیونکہ مجموعی طور پہ بڑے سیارے جو ہیں وہ ان کے فیور میں چل رہے ہیں. اچھا. تو اگر یہ چھوٹے موٹے ایشوز آ رہے ہیں تو وہ ٹیمپرری ہیں، وقتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ چھوٹے پلانٹ جو 1 مہینے کے اندر ٹریول کرتے ہیں ایک برج کے اندر یا 1.5 مہینے کے اندر، تو وہ تھوڑی سی چینجز لا رہے ہیں. صحیح. لیکن مجموعی طور پہ جو بڑے پلانٹ ہیں جوپیٹر اور سیچرن، وہ اپنی جگہ پہ قائم رہیں گے اس ہفتے بھی. ٹھیک. تو اس طرح کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں نظر آ رہی ہے. صحیح، اتنی بڑی کوئی چینجز یا اتنا بڑا کوئی مطلب مسئلہ نظر نہیں آ رہا ہے. جیسا کہ پچھلے ہفتے چل رہا تھا اسی طرح رہے گا، لیکن یہ ہیلتھ کے ایشوز جو ہیں، بس ہیلتھ کے میٹر میں تھوڑا سا ان کو اپنا احتیاط کرنا پڑے گا، اپنی کیئر کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ایریز کے لیے کوئی اتنا خاص ویک نہیں ہے، بیٹر ہے. بس آپ نے اپنا خیال رکھنا ہے اپنی اسکن کا، اپنی باڈی کا، کیونکہ موسم بھی ایسا چل رہا ہے، سردی ہے، تو اس میں تو ہمیں خاص خیال ویسے بھی اپنی اسکن کا رکھنا ہی چاہیے. اسی طرح کلر کا یوز ہے کہ لائٹ کلرز یوز کریں. جیسے عموماً ایریز جو ہیں وہ ریڈ کلر کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں. صحیح. تو اگر پہننے میں انہیں نامناسب لگے تو وہ چادریں لے آتے ہیں، وہ استعمال کی دوسری چیزیں، یعنی اپنے ارد گرد ریڈ کلر کو زیادہ رکھتے ہیں. صحیح. تو جبکہ اگر اس قسم کی شکایات ہوں یا غصے میں تیزی ہو یا نیند کا پرابلم ہو تو لائٹ کلرز استعمال کرنے چاہیے. جیسے چادر آپ کی بلو کلر کی ہو، وائٹ ہو یا پنک ہو. لیکن یہ کہ ریڈ جو ہے برائٹ ریڈ ہے یا میرون کلر ہے، وہ تھوڑی سی ایکٹیویٹی بڑھا دیتا ہے، ہیٹ بڑھا دیتا ہے، اوائڈ کریں، تھوڑا اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. کلرز بھی لائٹ ان کو پہننے کلرز ہونے چاہیے. صحیح ہے. یعنی ایریز کے لیے کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، بس یہ کہ جو احتیاط جو نارملی انسان کو کرنی ہوتی ہے وہ کرے. ایریز کے بعد کون سا اسٹار آتا ہے؟ ٹورس ہے. ٹورس کے لیے کیسا رہے گا؟ ٹورس تھوڑے سے دباؤ میں رہیں گے اپنے بڑوں سے. اچھا. تو جو ان کی مزاج کی رنگینی ہے اس کا شاید کھل کے اظہار نہ کر سکیں. صحیح. تو کچھ ماحول ایسا بنے گا کہ وہ تھوڑی اپنی لبرٹی لوز کریں گے. صحیح. یعنی وہ آزادی اور خود مختاری نہیں رہے گی ان کے معاملات میں. صحیح. تو ہو سکتا ہے وہ کوئی شارٹ ٹریول کریں یا کچھ مہمان ان کے آ کے رکیں، یا ان کی جاب کے اندر کوئی ایسا اسائنمنٹ مل جائے جس میں وہ کوئی مانیٹر کر رہا ہو. صحیح. تو تھوڑا سا اختیار تھوڑا کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. صحیح. ٹورس افراد کا تو وہ تھوڑا برداشت کا مظاہرہ کریں اور اس وقت کو نکالیں. صحیح. یعنی کہ ورک لوڈ پڑے گا ان کے اوپر یا کیا؟ نہیں، ایک پریشر ہے، جیسے مانیٹرنگ ہے یا کسی کی ماتحتی میں چلے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی چیز ہوگی. ٹھیک ہے. یا بڑے ان پہ نظر رکھ رہے ہیں، تھوڑا پریشر میں گزرے گا ان کا وقت. یہ تھوڑا سا وقتی طور پہ ایسے ایونٹ لائف میں آتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس کو اتنا محسوس نہیں کر پاتے کیونکہ آپ کو پتا ہے وقت کتنی تیزی سے گزر جاتا ہے اور مصروفیت میں اور بھی زیادہ تیز گزرتا ہے. تو ہیلتھ کے ایشو رہیں گے کیونکہ جیسے گلا ان کا اکثر خراب ہوتا ہے. صحیح. تو گلے کی خرابی جو ہے، یہ سب اوور ورکنگ اور
तेजी से मामलात को निपटाने के रेस्ट ना हवाले से। करना, ओवर वर्किंग करना, अगर कोई बर्डन आ रहा है तो उसको ज्यादा अपने सर पे हैवी कर लेना, इससे मतलब इस तरह से उनको थोड़ा सा ये कि तहम्मुल से थोड़ा उनको ये कि ये वक्त लेकिन इन गुजारना होगा। मामलात में शिद्दत ऐसे आती है कि पैदाइश के वक्त के अगर हम जायचे को देखते हैं किसी वाहिद फर्द के, तो वही पोजीशन अगर ट्रांजिट में आती है यानी जब सितारे गर्दिश करते हैं तो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। सही। और अगर वो मैच ना करे ट्रांजिट और पैदाइश की पोजीशन तो इतना ज़्यादा असर नहीं आता। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं तमाम उन अफराद के लिए कर रहे हैं जो टॉरस के स्लॉट में पैदा हुआ है। सही। तो ये बताइएगा, ये जो आप बता रहे कि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई हादसात होने वाले होते हैं कि जैसे कोई हादसा होने वाला है या कोई इंसिडेंट होने वाला था, तो इसका जो है क्या नाम है, इससे क्या जायचे से हम इससे पता लगा सकते हैं? हाँ, जाहिर है कि इनफरादी जायचे उनकी पैदाइश के वक्त, टाइम, पैदाइश की तारीख, टाइम और जो है जगह से हम अखज़ करते हैं, जो हम ये सितारों की पोजीशन हम निकालते हैं। सही। और उससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इवेंट जो है वो लाइफ में पेश आएंगे। सही। शादी के मामलात कैसे रहेंगे, अच्छा। एजुकेशन क्या होगी, हेल्थ के इश्यूज कैसे रहेंगे, कैरियर कैसे बनेगा। इसी तरह उनके टाइम स्लॉट्स भी निकाले जा सकते हैं कि शादी का क्या वक्त है या उसमें कोई रुकावट है, कब जो है वो स्टेबल हो जाएंगे, कैरियर उनका शुरू हो जाएगा, एजुकेशन स्मूथ चलेगी या उसमें कोई रुकावट आएगी। लेकिन इसके लिए हर फर्द का पैदाइश का वक्त, तारीख और जगह का मालूम होना जरूरी है। और जितनी चीजें एक्यूरेट मालूम होंगी उतना ही एक्यूरेट अंदाजा लगाया जा सकता है जायचा बनेगा। तो इसमें शादी के मामला भी पता लगता है कि किस उम्र में इसकी शादी होगी, ये भी पता लग सकता है कि कौन सी एज में इसकी शादी होगी और कौन सी एज में अपनी एजुकेशन खत्म करेंगे। एजुकेशन से रिलेटेड अभी आपने बताया कि इस तरह से होता है कि जैसे एजुकेशन का भी जायचा बनता है। जैसे अब मैं पैदा हुई, अगर मेरे पेरेंट्स ने जायचा निकलवाया होता तो ये सजेस्ट कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सी डिग्री जो है वो। देखिए, रुझानात का अंदाजा किया जा सकता है जायचे से, इसलिए कि प्लैनेट्स मूव कर रहे होते हैं और एक के बाद दूसरे प्लैनेट का पीरियड लाइफ के अंदर आ रहा होता है। सही। और साथ साथ जो सितारे गर्दिश कर रहे हैं वो भी अपना असर डाल रहे होते हैं। सही। तो एक एस्ट्रोलॉजर अंदाजा कर सकता है कि एक बच्चा है तो फर्ज करें कि उसके लाइफ के अंदर कोई ऐसा पीरियड चल रहा है कि उसको मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है। सही। तो एक एस्ट्रोलॉजर अंदाजा लगा सकता है कि ये शौक बरकरार रहेगा या आगे चल के कोई और प्लेनेट चेंज ले आएगा और अब वो आर्ट्स या फनून लतीफ़ा की तरफ राग़िब हो जाएगा। सही। तो वो एक अंदाज़ा कायम कर सकता है। तो अमूमन ये होता है कि बाज़ लोग आप देखें कि डॉक्टर्स जो हैं वो पुलिस में भर्ती हो गए, डॉक्टर्स जो हैं वो मीडिया में जाके बैठ गए, डॉक्टर्स अदाकारी कर रहे हैं। तो ये एक मिसाल मैं दे रहा हूँ कि क्योंकि रुझानात चेंज होते चले जाते हैं, तो अगर प्रॉपर प्लानिंग करें तो अपने बिल्कुल सही ट्रेड के अंदर जा सकते हैं। या ख़वातीन के बारे में ये होता है कि बाज़ ट्रेड बड़े मुश्किल हैं, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, कंप्यूटर साइंस है जी। तो वहाँ दाखिले भी बड़े मुश्किल होते हैं। लेकिन वो लड़कियां दाखिले लेती हैं और इम्तिहान पास करती हैं, उसके बाद शादी करके वो घर बैठ जाती हैं जी। तो अगर सही अंदाजे हों तो उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि बाज़ वो मर्द हजरात रह जाते हैं या वो स्टूडेंट रह जाते हैं जो काम करना चाहते हैं, वो दाखिले से महरूम रह जाते हैं। तो इसका असर पूरे माशरे के ऊपर पड़ता है। सही। तो बहुत अच्छा पॉइंट है ये कि मतलब अगर आपका फ्यूचर प्लान ये है कि आपने सिर्फ शादी करनी है, जस्ट डिग्री लेनी है कि बस हमें बताना है कि भाई हमारी लड़की इतनी पढ़ी लिखी है या हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा है, तो ये बात आपकी पॉइंट बिल्कुल अच्छा है कि जो इसमें जो दूसरे लोग होते हैं जो डिजर्व करते हैं इसको, जिनको आगे अपना करियर बनाना है, उनके लिए जाहिर सी बात है वो इस चीज़ से महरूम हो जाते हैं, उनको सीट नहीं मिलती। तो जहाँ साइकोलॉजिकल तरीके होते हैं किसी की शख्सियत का तज्जिया करने के लिए या कैरियर काउंसलिंग के ज़रिए चेंजेस लाते हैं, तो वहाँ एस्ट्रोलॉजी भी जो है इस तरह की जो है कंसल्टेशन जो है वो प्रोवाइड कर सकती है कि हम जायचे के जरिए अंदाज़ा लगा सकें कि पढ़ाई के क्या रुझानात रहेंगे, किस तरह अगर रुकावट आएंगी या स्मूथ चलेंगे या कोई हायर एजुकेशन में जा सकता है या टेक्निकल एजुकेशन उसके लिए फिट हो सकती है। तो ये अंदाजे एक बच्चे के जायचे से भी लगाया जा सकता है। और शादी के मामलात में भी वो प्लैनेट्स हम चेक करते हैं कि उनकी क्या पोजीशन है, जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुछ टर्म्स भी यूज़ होती हैं कि जिसकी शादी में रुकावट है या उन रुकावटों को कैसे दूर किया जा सकता है। अच्छा, इसका भी सॉल्यूशन भी होता है इसका, मतलब इस तरह की कंपोजिशंस होती हैं प्लैनेट्स की जिससे हम अंदाजा लगाते हैं अच्छा कि कोई इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें एडवाइस किया जा सकता है कि आप देखें ना कि
یہاں بھی کہا جاتا ہے کہ اگر لڑکیوں کی جلدی شادی کریں گے تو ان کی ایجوکیشن جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی. تو یہ کہ ہم ایجوکیشن کے حوالے سے کہتے ہیں, لیکن ایک ایسٹرولوجر بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کے ہیلتھ کے ایشوز آ سکتے ہیں, یا وہ میچورٹی کی ایج نہیں ہوگی, کیونکہ مختلف بروج کے لوگ مختلف جو ہے وہ انداز رکھتے ہیں اپنی شخصیت کا. بعض لوگ آپ دیکھیں کہ بہت جلدی میچور ہوتے ہیں, بعض جو ہے بہت عرصے تک لاؤبالی رہتے ہیں, بعض رومانٹک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے پارٹنر کے بغیر نہیں رہ سکتے, لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ دیر تک مجرد رہ سکتے ہیں, بعض اسپورٹیو ہوتے ہیں, بعض ڈومیسٹک ہوتے ہیں. تو یہ رجحانات عمومی طور پہ ہر کوئی نہیں جان سکتا ہے. کچھ ماہر نفسیات ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے ذریعے. کچھ لوگ جو ہے وہ ہپنوسس کے ذریعے اس کو کرتے ہیں کہ رجحانات ان کے اندر دبے چھپے ہوئے جو رجحانات ہوتے ہیں ان کو فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں. اس لیے کہ ہمارا معاشرہ تھوڑے دباؤ میں ہوتا ہے نا, کھل کے اظہار نہیں ہوتا ہے. تو اگر ایک بچہ کوئی خواہش رکھتا ہے تو وہ پہلے یہ دیکھتا ہے کہ معاشرہ اس کو قبول کرے گا یا نہیں. کہ اگر کوئی بچہ گانا گانا چاہتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میرے گھر کا ماحول کیا ہے, میرے گھر کا ماحول ہے کیا ہے, میری فیملی الاؤ کرے گی, فیملی الاؤ کرے گی تو باہر والے باتیں کریں گے, خاندان والے باتیں کریں گے, بہت ساری چیزیں. لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ دباؤ میں ایجوکیشن تو لیتا ہے, دباؤ میں سب کچھ کرتا ہے, لیکن جیسے اس دباؤ سے آزاد ہوتا ہے تو وہ اپنا شوق پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس طرح ایک ویسٹ ہو جاتا ہے ٹائم کا. تو اس طرح ایک ایسٹرولوجر بھی ایک اچھا جو ہے مشورہ جو ہے وہ دے سکتے ہیں ایسٹرولوجی کے تھرو. اسی طرح ہیلتھ کے کنسرنز ہیں کہ جی ہڈیوں کا پرابلم ہے, باڈی کا اسٹرکچر کیا ہے, بیماری کی نوعیت کیا ہوگی, سردی زیادہ لگتی ہے یا کم لگتی ہے, یا جسم کے ویک پارٹس کون سے ہیں. یہ نارملی کیونکہ آج کل میڈیا کا بھی دور ہے, اخبارات ہیں, پھر آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, تو سب کو پتا ہے کہ ایریز جو ہوتے ہیں ان کے ہیڈ کا ایشو ہوتا ہے, سر درد کی شکایت رہتی ہے, ٹورس گلے کی خرابی کا شکار ہوتے ہیں, جیمینائی لنگس کے پرابلم میں آتے ہیں. تو اس طرح اگر انفرادی ذائچے بنائے جائیں تو اور زیادہ ہم باریکی سے ایک طرح سے فائن ٹیوننگ کر سکتے ہیں اور اندازہ لگا سکتے ہیں, اور پیریڈ وائز بھی لگا سکتے ہیں کہ کس ایج کے اندر کس طرح کے معاملات. تو جس طرح میڈیکل کی فیلڈ لگا رہی ہے, سائیکولوجیکل فیلڈ لگا رہی ہے, یا جو اسکالرز ہیں جنہوں نے پرسنالٹی کے اوپر کام کیا ہوتا ہے, تو اسی طرح ایسٹرولوجر بھی ان چیزوں کو دریافت کر سکتے ہیں. اچھا, یہ تو بہت مطلب مجھے بھی کافی یونیک بات لگی یہ کہ مطلب ہم اپنے ایجوکیشن کا بھی ذائچہ بنوا سکتے ہیں, ہیلتھ سے ریلیٹڈ بھی, شادی سے ریلیٹڈ بھی. تو یہ کافی اس میں یہ کہ ہمیں ہیلپ ہو جاتی ہے ٹریولنگ کے لیے کہ وہ سوٹیبل ہے یا نہیں ہے, صحیح اس کیریئر کے لیے کہ کیا کرنا چاہیے. اس لیے کہ بعض برج جو ہے ڈبل سائن ہے, بعض ہم نے کہا ہے کہ ان کے کئی پہلو ہوتے ہیں, تو ذہن جو ہے ان کا بکھر رہا ہوتا ہے. صحیح, کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ایک ساتھ اڈاپٹ کرتے ہیں, اور وہ محاورہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو بکھیر دیتے ہیں اور جیک آف آل بن جاتے ہیں, ماسٹر آف نن ہوتے ہیں. تو بعض برجوں میں صلاحیت ہے کہ وہ ایک ساتھ ایک سے زیادہ چیزوں کے بھی ماسٹر ہو سکتے ہیں, اگر ان کا کانفیڈینس بحال کر دیا جائے اور ان کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی بتا دیا جائے کہ بھائی یہ کھیل میں بھی ایکسل کر سکتے ہیں اور یہ کام پڑھائی میں بھی آگے جا سکتے ہیں. تو ایک جو بلا وجہ کا پریشر ہوتا ہے کہ بچوں کو کھیلنے کودنے نہیں دیتے, ان کو بار بار پڑھنے کے لیے بٹھا دیتے ہیں, تو ہر بچہ منفرد ہے, ہر بچہ دوسرے سے مختلف ہے. تو اب یہ کہ جدید جو تعلیمی نظام ہے اس کے اندر تو آپ دیکھیں کہ نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں مونٹیسری کلاسز کے ساتھ. بالکل کافی سارے ڈفرینٹ کورسز آ رہے ہیں, اور ہر چیز مطلب بہت یونیک. مطلب آج کل تو اسکول میں ایسا ہی ہو رہا ہے, نیو اسکول جو بن رہے ہیں یا بڑی بڑی اسکول میں ان کو تو اسکرین پہ پڑھایا جا رہا ہے, اسکرین میں, اور نا ان کو جو ہے ای میل کے تھرو جو ہے وہ ہوم ورکس دیے جا رہے ہیں. تو کافی مطلب آگے یہ چیزیں, اس میں اگر ایسٹرولوجیکل کنسلٹیشن بھی شامل کر لی جائیں ایک بچے کی گرومنگ کے لیے تو اچھا ایک سجیشن, ایک اور سجیشن آپ کو ملے گا اپنے بچوں کو امپروو کرنے کے لیے, ان کے فیوچر کے لیے. یہ بہت ایک اچھی اور یونیک چیز ہے. ہم بات کر رہے تھے, اب ہم جوزا کی طرف آتے ہیں. جی, جیمینائی کی طرف. جیمینائی کا جو برج ہے اس کی کیفیت کیا رہے گی؟ وہ اخراجات کا پریشر رہے گا, بیماری کا خوف اس وقت بھی رہے گا, کیونکہ ایک ہفتہ بڑی جلدی گزر جاتا ہے, پلینٹ ذرا سلو موو کر رہے ہوتے ہیں, تو انفیکشن سے اور انفیکشن والی جگہوں پہ جانے سے گریز کریں. جیسے ہمارے یہاں یہ پولوشن بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو جو اسموگ ہوتا ہے یعنی ساتھ فوگ بھی ہے, اس میں جو ہے پولوشن اور کاربن بھی مکس ہو چکا ہے, یا اسپتالوں کا جو ویسٹ ہے وہ بکھرا پڑا ہوتا ہے, یا سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں, تو وہاں ان کو گریز کرنا چاہیے کہ جہاں
कचरे के ढेर देखें या बीमार लोग देखें सही, या जानवर जहाँ पर मौजूद होते हैं, तो वहाँ इन्हें एहतियात करना चाहिए कि ये जो हफ्ता है वो थोड़ा उनकी हेल्थ को डैमेज कर सकता है, तो ये वो इन्फेक्शन से जो है वो यानी ओवरऑल जेमिनाई के लिए भी कोई इतना कोई हर खास हफ्ते वो कुछ नहीं। एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस मौजूद हैं। जी फुरकान साहब, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ब्रेक का टाइम हुआ है। जी व्यूअर्स, ब्रेक का टाइम हो गया है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब। जी फुरकान साहब, कैंसर के बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि कैंसर के लिए थोड़ी सी तंबीह है अच्छा कि वो लोग जो मशीन ऑपरेट करते हैं सही, तो उसमें एहतियात करें, या ड्राइविंग के अंदर तो उसमें थोड़ा सा खतरा महसूस होता है कि अगर लापरवाही करें सही, तो छोटे मोटे एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। सही, तो अगर कैंसर के कुछ लोग कोई दवाएं वगैरह यूज़ करते हैं, ख़ासतौर पे एलर्जी की या डिप्रेशन की, जिससे नींद आती है, सही, तो उसमें ख़ास तौर पे इस हफ्ते में जो है वो ये दवाएं खा के ना ड्राइविंग करें, ना कोई ऐसी हैवी मशीनरी ऑपरेट करें ओके, जिससे कि किसी जो है वो खतरे का मामला हो। और इस हवाले से अगर वो किसी सदका खैरात की तरफ जाना चाहें तो फिर मंगल की सुबह जो है वो सुर्ख रंग की चीज़ों की खैरात करें, मंगल की सुबह, मंगल की सुबह। ठीक है, तो इसको हम किसी वक्त और डिस्कस कर लेंगे कि इसका एक्यूरेट वक्त क्या होना चाहिए। सही, इल्म नजूम के अंदर हम उसको सात कहते हैं कि वो सातें होती हैं, कि क्योंकि पूरा दिन और रात मिला के 24 घंटे के होते हैं। सही, लेकिन आपने ये देखा होगा कि जब सर्दियां होती हैं तो दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं, यानी सूरज जो है वो देर से निकलता है और जल्दी गुरूब होता है। और गर्मियां होती हैं तो फिर सूरज जो है वो जल्दी निकलता है और देर से गुरूब होता है, तो दिन बड़ा हो जाता है। तो एक दिन जो है वो 12 घंटे के बजाय 14-15 घंटे पे चला जाता है, और रात इसी तरह छोटी हो जाती है, या कभी रात बड़ी दिन छोटे। तो सात का इल्म ये है कि हम जो तुलुए आफ्ताब से गुरूब आफ्ताब तक के वक्त को 12 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। अच्छा, और गुरूब आफ्ताब से लेके तुलुए आफ्ताब तक के वक्त को 12 हिस्सों में। तो अगर सर्दी के दिन है तो जाहिर है कि दिन छोटा है, तो उसमें एक साथ जो है वो 1 घंटे से कुछ कम वक्त की हो जाती है। अच्छा, 56 मिनट 55 मिनट, सही, इसलिए कि 11 घंटे का ही दिन हो रहा है। तो जब हम ये सदके करते हैं तो उसमें सात का लिहाज रखते हैं, यानी सूरज तुलू होते ही पहली सात, तो सर्दियों में वो 1 घंटे से कम का वक्त होगा, उसके अंदर अंदर ये करना चाहिए। फिर हम इसको अगर इनफरादी तौर पे जब लोग हमसे क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे तो इसको और अच्छी तरीके से फिर हम वजाहत के साथ इस पर बात कर लेंगे कि इसका अंदाजा हम किस तरीके से लगाते हैं, बिल्कुल, कि एक्यूरेट वक्त लोग खुद भी निकाल सकें कि मुनासिब वक्त क्या है। अच्छा, इसको ऐसे समझें कि जैसे इबादत के वक्त होते हैं, तो आप ये देखें कि मगरिब की नमाज तो मगरिब के वक्त ही पढ़ी जा सकती है, उसके अलावा नहीं जी। तो इसी तरह इनके भी औकात मुअय्यन होते हैं जो हम सितारों की मदद से दरियाफ्त करते हैं, तुलू और गुरूब से आफ्ताब के, सही, और सितारों की मूवमेंट्स। यानी कि जो सदका देते हैं हम, उसका भी एक टाइम मुकर्रर है कि मतलब इस टाइम तक अगर आप दें तो इसका फायदा होगा जी। जैसे आपको पता है कि लोग हफ्ते के दिन को प्रेफर करते हैं सदका खैरात के लिए, बाज मंगल के दिन जुमेरात को भी करते हैं, जुमेरात को, तो वो मुख्तलिफ हवालों से होते हैं कि किस वजह से जो है किस पर्पस में आप ये सदका दे रहे हैं, कि अपनी किस मुश्किलात के लिए सदका दे रहे हैं, यानी ये भी एक मैटर करता है कि आप किस पर्पस के लिए अपना ये सदका कर रहे हैं, वो भी मतलब मैटर करता है। जितनी मालूमात होती है उसके मुताबिक करते हैं, लेकिन जितना आप एक्यूरेट जानना चाहें तो वो इल्म नजूम की मदद से जाना जा सकता है। सही, बिल्कुल। तो एक बात और मैं बताना चाहूँगी व्यूवर्स आपको कि देखें, सारे मामला जो भी कुछ हैं ये सिर्फ अल्लाह पाक ही कर सकता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या होना है क्या नहीं होना है। ये तो इल्म नजूम से ये जस्ट एक प्रिडिक्शन की जाती है, तो इन बातों को बिल्कुल पत्थर पे लकीर नहीं समझना है आपको कि भाई ये कहा था उन्होंने, मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ वो होगा। बाकी एहतियात करना हमारा काम है, हमारी काम है कि सिर्फ हम प्रिडिक्शन इल्म नजूम के थ्रू आपको बता रहे हैं। इसको बिल्कुल भी ये मत समझना कि ये आपने कह दिया तो ये पत्थर पे लकीर हो गया। तो ये चीज़ों को भी आपने ध्यान में रखना है।
کینسر کے بعد اب کون سا اسٹار ہے؟ میں تھوڑی اور آپ کی بات بڑھانا چاہتا ہوں جی کہ علم نجوم بھی ایک اندازوں کا ہی علم ہے، بالکل اور اس میں بھی جتنا علم پھیلے گا، جتنا زیادہ جانتے ہوں گے، اتنی بہتر پریڈکشن ہو سکتی ہے. بالکل اور تمام علوم اسی طرح ہے کہ اسی کوئی بھی طرح اتھینٹک نہیں ہے. رائٹ اور اسی طرح ان علوم کو پریکٹس کرنا کہتے ہیں کہ جی مشق کر رہے ہیں. صحیح ڈاکٹر بھی مشق کر رہے ہیں تو جی وکیل بھی مشق کر جی رہے ہیں، بالکل کہ کوئی چیز بھی اتھینٹک نہیں ہے، کہ کوئی اینڈ رزلٹ نہیں بتا سکتے. تو رائٹ اسی طرح علم نجوم بھی یہ ہے. بھی ایک پریڈکشن ہی ہے. اب ہم لیو کی طرف آ جاتے جی ہیں. لیو کے لیے دن مناسب اس لیے ہیں کہ مالی معاملات جو ہیں وہ جو تھوڑے سے پریشر میں آ رہے تھے وہ اب نارملائز ہو جائیں گے. صحیح ٹھیک ہے، جسمانی طاقت برقرار رہے گی ہوں اور تھکن کا شکار تو ہوں گے صحیح لیکن کوئی بیماری کا خطرہ نہیں ہے. صحیح اور پچھلے ہفتے جو ایک پلینٹ کی پوزیشن سے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ ہارٹ کے معاملات اگر سیویئر ہیں تو وہ کیئر کریں کیئر اس کی، کریں اپنی بالکل کہ بعض اوقات کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، کوئی جذباتی معاملات ہو سکتے ہیں، کسی وجہ سے اوور ورکنگ ہو سکتی ہے جی کہ جی آپ کوئی جگہ شفٹ کر رہے ہیں تو سامان اٹھا رہے ہیں، بالکل یا کوئی ایسا ایشو پیدا ہو گیا ہے اور اس میں آپ چلے گئے، کوئی جھگڑا پیدا ہو گیا ہے، جی تو یہ چیزیں بھی لیو کے ہارٹ کو کافی متاثر کرتی ہیں. اچھا یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھ لیں کہ بیماری جو ہے میڈیکل کی ریزنز ہوتی ہیں جی لیکن جذباتی ریزنز بھی ان کے اندر اسی طرح کی کنڈیشن پیدا کر سکتی ہیں، صحیح جیسے ہارٹ کی پلپیٹیشن ہے جی یا اسٹمک کے اندر جلن ہے، جی ایسڈس وغیرہ کا بڑھنا ہے. جب ان کی مرضی پوری نہیں ہوتی ہے، ان کو غصہ ہوتا ہے اور ان کو سپریس کرنا پڑتا ہے، صحیح تو اس کے نتیجے میں ایسڈس پیدا ہوتے ہیں، صحیح تو ان کے معدے کے اندر جلن ہوتی ہے یا ہارٹ کے اوپر پریشر ہارٹ کے آتا ہے. اوپر پریشر آتا ہے. عموماً اچھا لیو یہ ہوتے ہیں جو یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ دیکھیں بچوں نے ہمیں ہارٹ کا مریض بنا ہارٹ دیا، کا مریض بنا کیونکہ ان دیا. کے جو اونچے اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں وہ بچے ان کو کور نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، صحیح تو وہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے لاؤبالی ہوں، تو اس صحیح قسم کے جملے ان سے سننے کو زیادہ تر ملتے ہیں. جی. صحیح تو باقی تو نارمل ہے. اوور آل ایسی کوئی احتیاط مطلب کوئی زیادہ نہیں کرنی، کوئی ایسے خطرے والی بات نہیں ہے. تو لیو والوں کے لیے بس یہ کہ انہیں اپنی احتیاط کرنا ہے کہ اوور جو ہے نا ورکنگ نہیں کرنی، اور اپنا سلیپنگ ٹائم وغیرہ یہ سب کچھ بہت ہی مطلب نارمل طریقے سے لینا ہے. اب ورگو کی طرف چلتے جی ہیں کہ ورگو کی جو ریلیشن شپ میں ایک بوم آ رہا تھا جی کہ نئے لوگوں سے تعلقات، جی ٹھیک ہے، اور دوستوں سے ریوائول، ناراض دوستوں کو منانا، تحفے صحیح طائف کا تبادلہ. صحیح تو اس کے ساتھ ساتھ ایک خوشخبری اور ہوتی نظر آ رہی ہے کہ جو جابس کے اندر ہیں تو وہاں پروموشن ملے گا، یا ان کو جو ہے اپنے سپیریئر سے تعاون حاصل ہوگا اچھا کام کے معاملات میں. صحیح اور کیونکہ یہ ہوتے بھی کوئک لرنر ہیں لیکن جب تک کوئی سکھانے والا نہ ملے تو ظاہر ہے مسائل رہتے ہیں. مسائل رہتے ہیں تو ان بالکل کو ایسے لوگ ان کے قریب آئیں گے جو ان کو مختلف چیزوں میں سپورٹ کریں گے صحیح لرننگ کے اعتبار سے. صحیح تو یہ ان کی گروتھ کا ٹائم ہوگا. ٹھیک تو انہیں چاہیے کہ یہ تھوڑی سی توجہ رکھیں اپنے صحیح کام کے اوپر صحیح یا ایجوکیشن کے اوپر. بالکل بہرحال یہ کہ تفریح رہے گی اور لوگوں کے ساتھ ملنے سے ان کو خوشیاں حاصل ہوں خوشیاں حاصل ہوں گی. تو ورگو کے لیے بھی اوور آل اچھا ہی ہے یہ ویک. جی. تو اب ہم لبرا کے بارے میں تھوڑی سی بات کر جی لیتے ہیں بالکل کہ لبرا کے بارے میں یہ تھا کہ تھوڑی لینگویج پہ ہم نے پچھلی دفعہ بات کی تھی صحیح کہ یہ اپنے مذاق کو تھوڑا جج کر کے کریں کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھرا بیٹھا ہو یا کسی بالکل پرابلم میں ہو اور وہ ناراض ہو جائے جی ان کی خوش گفتاری سے یا خوش فہمی سے. تو یہ تھوڑا سا کنٹرول اپنے آپ پہ رکھیں. البتہ ان کے لیے راستے کھل رہے ہیں، تھوڑی سی تیزی آئے گی. ہو سکتا ہے کہ کچھ آفرز آئیں کام کے حوالے سے، ہو سکتی ہیں وہ صحیح نئی دوستیوں کی طرف جا صحیح. سکتے ہیں. تو مجموعی طور پہ یہ جو ہفتہ ہے یہ ان کے لیے اچھا گزرے گا. اوور آل ان کے لیے بھی اچھا بالکل ہے. اچھا گزرے گا. بالکل چلیے ہیلتھ کے کنسرن رہیں گے. ہیلتھ کے ایشو وہ سردی کی وجہ ٹھیک سے ہے، کیونکہ مارس پاور میں ہے تو وہ جس برج کے جس سیکٹر پہ اثر کر رہا ہے وہاں وہ تیزی لائے گا. صحیح. تو اگر لبرا کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی جو تیزی ہے چھوٹے سفروں کی طرف ہے، ٹریولنگ کی طرف ہے، اچھا لیکن ساتھ ساتھ ٹریولنگ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے. اچھا تو غیر ضروری طور پہ ٹریول کرنے سے گریز کریں کہ جیسے رائڈنگ کر رہے ہیں، صحیح خاص طور پہ جو بچے بائکرز ہیں صحیح تو وہ کیونکہ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں نا. لبرا بڑا یہ چاہتا ہے کہ انٹرٹین کر کے انٹرٹیننگ. ہاں دکھائے، بالکل تو وہ تھوڑا کنٹرول میں رہیں صحیح کیونکہ اس کی جو تیزی ہے وہ مشینری آپریٹ کرنے میں لاپرواہی کرا سکتی ہے، صحیح کسی کو اوور کانفیڈنس کرتی ہے، بالکل تو اس سے تھوڑا سا یہ گریز تھوڑا کریں. سا گریز اسی کریں. طرح کوئی لڑائی جھگڑے بھی نہ بڑھائیں.
صحیح. کہ وہ کیونکہ فائری پلینٹ پورا اثر ڈالے ہوئے ہے بالکل تو وہ چھوٹا سا جھگڑا بھی بڑا ہو سکتا ہے. صحیح. یعنی کہ لبرا کے لیے بھی کوئی ایسی خطرے کی بات نہیں ہے. لبرا کا بھی اوور آل یہ کہ یہ ویک اچھا ہے, بس احتیاط کرنی ہے, بلا ضرورت جو ہے ان کو ٹریولنگ نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اس میں یہ کہ خطرہ میں بھی ہو سکتا ہے. اچھا فرقان صاحب ایک بات بتائیے کہ جیسے کہ میں نے دیکھے ہیں کافی ایسے لوگ جن کا ایک دم عروج آتا ہے, پھر ایک دم زوال آ جاتا ہے, پھر ایک دم عروج آ جاتا ہے, پھر ایک دم زوال. مطلب بہت زیادہ یا تو اپ پر چلے جاتے ہیں یا بہت ہی زیادہ ڈاؤن پوزیشن میں چلے جاتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی کیا ہمارے سٹارز اور پلانٹس وغیرہ اس کے حوالے سے بھی ورکنگ کرتے ہیں؟ ہاں بالکل, جب ہم ایک ذائچے کو ریڈ کرتے ہیں تو وہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بعض پلینٹس جیسے سیچرن ایک پلینٹ ہے وہ اس چیز کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ لوگوں کو بہت عروج بھی دیتا ہے اور اس کے بعد وہ زوال بھی دیتا ہے. تو اگر انفارمیشن موجود ہو تو کسی حد تک لوگ اپنی پوزیشن کو اسٹیبل کر سکتے ہیں, لیکن ایک ہیومن نیچر ہے, ایک انسان کی فطرت آپ جانتی ہیں کہ جب وہ اچھے حالات میں ہوتا ہے تو وہ کبھی یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ حالات خراب بھی ہوں گے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی طرح پیسہ آتا رہے گا, اسی طرح اختیارات میرے ہاتھ میں رہیں گے, تو عموماً اس وقت کوئی کسی کا مشورہ ماننے کو بھی تیار نہیں ہوتے ہیں. لیکن آسٹرولوجی سے ہم اس چیز کو دریافت کر سکتے ہیں, اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی کی لائف میں مجموعی طور پہ ایک اسٹیبلٹی رہے گی اور ہمیشہ وہ عروج پہ رہے گا, یا اس کو خطرہ موجود ہے کہ وہ اس کو زوال بھی ہو. تو عموماً وہ لوگ جو سیچرن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان کی زندگی میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض پلینٹ بڑی اچھی پوزیشن کے اوپر ہوتے ہیں اور بعض پلینٹ یا تو غروب ہوتے ہیں یا بہت ہی کمزور حالت میں ہوتے ہیں. تو لائف کے اندر جب ان پلینٹس کا پیریڈ چلتا ہے تو کسی میں وہ ان کو عروج ہو جاتا ہے, اور جب پیریڈ چینج ہوتا ہے تو وہ پھر زوال کا یہ شکار ہو جاتا ہے. پارٹیکولر کسی ایک اسٹار میں یا دو اسٹار میں ہوتا ہے یا یہ سارے اسٹارز کے ساتھ ایسا ہے؟ یہ سب کے ساتھ ہے. سب کے ساتھ ہے کیونکہ جب ہم یہ آسٹرولوجی کرتے ہیں تو 3 سینٹرز ہوتے ہیں لائف کے. صحیح. ایک وہ سینٹر ہوتا ہے کہ جس جگہ پہ آپ پیدا ہوئے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ زمین کا رخ کس برج کی طرف سے تھا, اس کو ہم لگن یا اسینڈنٹ کہتے ہیں. ایک سولر سائن ہوتا ہے کہ آپ جب پیدا ہوئے, جس کی بنیاد پہ یہ پوری آسٹرولوجی چلتی ہے کہ ہم منتھ وائز بتاتے ہیں کہ کوئی ایریز ہے یا ٹورس ہے. تو یہ سولر سائن ہوتا ہے, یعنی شمس اس برج سے گزر رہا ہوتا ہے. اور ایک تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ لونر سائن ہوتا ہے, یعنی وہ برج جس میں سے قمر گزر رہا ہوتا ہے. یہ 3 سینٹرز ہوتے ہیں. پھر ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ ان کے لارڈز کی کیا کیفیت ہے, تو وہ زندگی کو اپ اینڈ ڈاؤن دیتے ہیں. اگر سارے پلینٹ اسٹرانگ ہیں تو پھر ظاہر زندگی میں عروج ہے, فتح ہی فتح ہے. اگر سارے ہیں تو پھر غربت ہے, پستی ہے. نہیں, ایسے بہت پرٹیکولر کم لوگ میں نے دیکھے ہیں جو مطلب ایک دم سے مطلب کافی ایک اچھی پوزیشن پہ اپنی پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ پھر سے ڈاؤن کی طرف آ جاتے ہیں. لائک جیسے ایک مثال اگر میں دوں گی, اگر کوئی بندہ سی او کی پوزیشن میں بیٹھا ہے وہ ایک کلرک کی جاب پہ آ جاتا ہے ایک دم. پلینٹ اس کو انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی اختیار کی آزادی دی ہے. اگر اس کو معلومات ہوں اور وہ اس کو کوشش کرے تو وہ قسمت کے ساتھ فائٹ کرتا ہے اور ایک حد تک اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. لیکن جو بالکل اندھیرے میں ہوتا ہے, جو اوور کانفیڈنس ہوتا ہے, وہ کوئی بھی فیوچر اپنا فورکاسٹ نہیں کر پاتا, نہ وہ کسی کا مشورہ مانتا ہے, تو اس کا تو ڈاؤن فال لازمی ہوتا ہے. اچھا, ساتھ ساتھ ایک بات میں اور بھی بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا بڑا پختہ ایمان ہے الحمدللہ, جو پیغامات ہمیں ملے ہیں مذہب کی طرف سے, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اخلاقیات کا درس دیا جاتا ہے. اس میں صدقہ خیرات کو جو ہے وہ اولین مانا جاتا ہے. دعا کی اپنی جگہ پہ اہمیت ہے. پھر فرما برداری ہے کہ ماں باپ اور بڑوں کی عزت کرنی ہے, ان کا حق ادا کرنا ہے, بچوں کے ساتھ شفقت کرنی ہے. اچھا, یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہوتی ہیں لائف کے اندر. جی بالکل. اگر ہم ان سب چیزوں کو بھی اپنا لیں کہ ہم وقت کے اوپر وہ جو زکوٰۃ کا سلسلہ ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں, خیرات کا سلسلہ کرتے ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کے جو نفلی عبادات ہیں ان میں صدقات ہیں, صدقات ہم کرتے ہیں, تو شاید پھر ہمیں ان ساری بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور قدرتی طور پہ ہمارے معاملات سیدھے ہوتے چلے جائیں گے. جو خدا نخواستہ آفات آنی ہے, جو مسائل پیدا ہونے, تو وہ ہمارے ان نیک اعمال کے ساتھ جو ہے جب ہم مذہب پہ عمل پیرا ہو کے کریں گے تو اس سے ہمیں نجات ملے گی. اگر وہی نا ہم اپر پوزیشن پہ جاتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ چیز یا اس جگہ پر ہم پہنچے تو یہ چیز یہ جگہ ہم سے چھن بھی سکتی ہے.
تو یہی نا کہ ہمیں اپنے اللہ کے احکامات کو بھی نہیں اس بھولنا کے بعد چاہیے. جب یہ ہمارے عروج کا زمانہ ہوتا ہے تو ہم حاسدوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. جی کبھی کبھی ہم خود بھی آگے بڑھ کے دعوے کرتے ہیں یا اپنے آپ کو بہت زیادہ ایکسپوز کرتے ہیں جی اور بالکل لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بھی بنتے ہیں. تو بالکل بالکل یہی نظر بات. بد کا تصور ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے یہ مذہب ایک کے بہت اندر. بڑا ایک وہ ہے، کیونکہ آج کل لوگ آپ کو خوش نہیں دیکھ سکتے. جی آپ یہ کہتے یار اس کے پاس یہ چیز کتنی اچھی، کیسے آ گئی اس کے پاس. تو یہ بھی ایک نظر ہی لگتی ہے ہمارے انسان کو. بزرگوں نے ہمیں یہ تعلیم بھی دی ہے کہ یہاں تک بتایا گیا ہے کہ جی اگر پھل کھائیں تو کسی غریب ہمسائے کے سامنے چھلکے نہ پھینکیں بالکل کہ اس کے دل کے اندر اس کوئی کا تکلیف کہ کا ہاں احساس جی ہو. بالکل، جو اس اسی کو طرح افورڈ نہیں کر جی سکتا ہے، نہیں کھا سکتا. ہاں، تو اس طرح ہم اپنے لیے بھی نظر بد سے جو ہے وہ بچنے کا انتظام کر سکتے ہیں. تو بالکل ہمیں چاہیے کہ یہ اخلاقیات کے اصول یا مذہب کی جو رواداری ہے یا جو ہمارے فرائض ہیں ان کو پورا کریں تو بالکل بہت حد تک کمی آتی ہے. بالکل. ویورز آپ سے ایک بات ضرور شیئر کرنا چاہوں گی، اگر کسی نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے تو کائنڈلی اپنی ویکسینیشن کرا لیں. ماسک کا یوزیج ضرور رکھیں. جو وبائیں آج کل پھیلی ہوئی ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے اور اپنے لوگوں کو بھی بچانا ہے. جی ویورز، ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گی، اگر کسی نے ویکسینیشن نہیں کرائی ہے تو وہ اپنی ویکسینیشن کروا لیں. ماسک کا یوزیج ضرور رکھیں. ہمیں اپنے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اب ٹائم ہوا ہے بریک کا. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز، چلتے ہیں اپنے پروگرام کی جانب. جی فرقان صاحب، اب اگلا برج کون سا ہے؟ اسکارپیو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ ہفتہ کیسا گزرے گا. اور جیسا ہم نے پچھلے ہفتے ڈسکس کیا تھا کہ مریخ جو ہے بہت اچھی پوزیشن پہ، جو کہ اسکارپیو کا لارڈ ہے، تو یہ اپنی کوششیں جاری رکھیں، پورے اعتماد کے ساتھ جو ہے جو بھی معاملات کرنے وہ نمٹائیں. صحیح. کیونکہ کچھ خرابیاں چل رہی تھیں تو یہ وقت اچھا ہے اس سے نکلنے کے لیے. تو اس میں رسک فیکٹر کم ہو جائے گا اور اچیومنٹس ہوں گی اور کوششوں کا رزلٹ بھی مل سکتا ہے. تو جب تک یہ ان کا اسٹار مریخ جو ہے اچھی پوزیشن پہ، تو یہ بھرپور کوششیں کریں، سستی نہ کریں. سستی نہ کریں. جو بھی ان کے پینڈنگ کام ہیں، جو بھی یہ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ان کا وقت اچھا چل رہا ہے اور یہ بالکل اپنا کام بالکل جاری رکھیں. چلیں، یہ تو اچھی بات ہے. اسکارپیو کے لیے بہت اچھی بات ہے. اسکارپیو کا بھی اوور آل ویک اچھا ہی رہے گا. کوئی ایسی خاص کوئی احتیاط نہیں ہے، کوئی ایسی مطلب کوئی نیوز نہیں ہے. آپ کا اوور آل اچھا ہی رہے گا. اسکارپیو کے بعد کون سا؟ سیگیٹیریس کی طرف آتے ہیں کہ جو ایک پریشر آ رہا تھا ان کے اوپر اخراجات کا، خاص طور پہ مشینری کے حوالے سے یا گھر میں کنسٹرکشن یا اس طرح کی، وہ ابھی برقرار رہے گا. اچھا. تو وہ معاملات ابھی تھوڑا چلیں گے صحیح. کہ جو انکم ہو رہی ہوگی اتنے ہی اخراجات ہو رہے ہوں گے. بالکل. تو سیونگ کا کوئی معاملہ اس وقت نظر سیونگ نہیں کے آ رہا. چانسز نہیں ہیں. ہاں، تو وہ خرچ ہوگا تو اس سے فائدے حاصل ہوں گے. البتہ ٹریولنگ کی طرف ان کی رغبت ہوگی. اچھا. لیکن ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ اس کو اگر کم کریں، بہت ہی ضروری ہو تو ٹریول کریں، ادروائز نہیں نہ کریں. صحیح. اور زیادہ گھومنے پھرنے سے یا مختلف جگہوں پہ جانے سے گریز کریں، کیونکہ انفیکشن کا خطرہ اس دفعہ قوس کے لیے بھی اچھا موجود ہے. سیگیٹیریس کے لیے بھی ہے. جی ہاں. تو جس طرح سینیٹائزر کا یوز ہے یا ماسک ہے، تو اس کو تھوڑا اپنے لائف کا حصہ بنائیں. بالکل. اور جب تک تنبیہ ہے تب تک تو بہت ضروری ہے. صحیح. لیکن اس کو اگر ہیبٹ بنا لیں تو اچھا ہے، اس لیے کہ ماحول میں بڑی خرابی پیدا ہو چکی ہے. جی. اور کیونکہ یہ محنتی ہوتے ہیں، بڑے جفاکش ہوتے ہیں نا، تھکتے نہیں ہیں، ایڈونچرر ہوتے ہیں، تو ان کی سانس بھی زیادہ چلتی ہے، تو یہ لمبے سانس لیتے ہیں تو زیادہ پولوشن بھی جذب کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے باقاعدہ بالکل ان کے لیے ہے کہ بس آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. جی ویور، سیگیٹیریس والے سن لیں کہ ماسک کا یوزیج، سینیٹائزر کا یوزیج، یہ ذرا آپ ویسے بھی کر ہی رہے ہوں گے، لیکن اس کا جو ہے یوزیج آپ اور بڑھا دیں تو اس سے معاملات ان کے کنٹرول میں رہیں گے. ادروائز ایسا کوئی اور اوور آل ان کا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی خاص کوئی نیوز ہو، کچھ ہو، نارمل ہے جیسے ایک روٹین میں چل رہا تھا، نارمل جیسا روٹین چل رہا ہے، ایسا ہی ہے. البتہ آپ کیپریکون کی طرف آتے ہیں کہ کچھ ہم نے ذکر کیا تھا پچھلے مہینے کہ بہت ساری اپرچونٹیز ایک ساتھ سے آئیں گی. بالکل. کیونکہ لمبے عرصے سے جو ایک سیریس پرابلم چل رہا تھا لائف میں وہ اب ختم ہونے کو ہے. بالکل. لیکن اب جو راستے کھلے ہیں، جو اپرچونیٹیز آئی ہیں، وہ ایک ساتھ بہت ساری ہیں، تو وہ کنفیوز کر رہی ہیں. صحیح. تو اس میں اب یہ جو کوشش کریں گے، کیونکہ وینس کا پلینٹ جو ہے وہ
ان کے اوپر اچھا اثر ڈال رہا ہے. صحیح. تو یہ رنگینی کی طرف مائل ہوں گے کہ ایسے کاموں کی طرف راغب ہوں گے جی جس میں ان کا کچھ شوق بھی پورا ہو, جس کے اندر تھوڑا سا پلیجر بھی موجود ہو. صحیح. تو یہ وقت بہرحال ان کے لیے اچھا ہے, اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کریں اگر کوئی اپرچونیٹی آ رہی ہے تو. بچوں کے معاملات جو ہیں وہ اسموتھ چلیں گے. صحیح. تو اگر بچوں کے شادی بیاہ کے معاملات ہیں, ان کی انگیجمنٹ ہے, تو اس کو پھر خوش دلی سے جو ہے بچوں کی مرضی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آگے بڑھیں تو اچھے رہیں گے. گھریلو معاملات بھی صحیح رہیں گے. اور جو ایک جمود طاری تھا وہ اب ٹوٹ رہا ہے, اچھا, تو ان کو ایکشن کرنے کے موقع ملیں گے. صحیح. تو ایک مشورہ یہ ہے کہ اپنے معاملات میں اپنے گھر والوں کی, اپنے دوستوں کی رائے کو بھی اہمیت دیں, بالکل شامل کریں اس میں, کیونکہ یہ عموماً سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں سوچ رہا ہے, تو بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں, اور ان کا جو ویو پوائنٹ ہوتا ہے وہ عموماً ڈارک سائڈ کی طرف ہوتا ہے. کہ معاملے میں یہ دیکھتے ہیں کہ خطرہ یا پرابلم کہاں ہے. جی بالکل. تو انہیں چاہیے کہ تھوڑے آپٹیمسٹک ہوں, روشن خیالی کے ساتھ جو ہے فیصلے کریں, اور اپنے معاملات میں اپنے گھر والوں کی رائے کو بھی اس ہفتے کے لیے خاص طور پہ کہ وہ شامل کر لیں, تاکہ یہ ون سائیڈڈ رہ کے کوئی غلط فیصلہ نہ کریں کہ اس سے ان کے معاملات اور ڈیلے ہو جائیں یا کوئی اور پرابلم کریٹ ہو جائے, کچھ اس طرح کا. صحیح. یعنی کیپریکارن کے لیے بھی اوور آل تقریباً سبھی ٹھیک ہے, بس یہ کہ ان کو تھوڑا احتیاط کرنا ہے, تھوڑا بزرگوں سے, بڑوں سے ایک مشورہ لے لینا چاہیے اگر کوئی بھی کام کرنے, بچوں سے بھی مطلب سب سے صلاح مشورہ کرنے کے بعد وہ کام کریں, چاہے وہ شادی سے ریلیٹڈ ہو, کوئی بزنس سے ریلیٹڈ ہو, یہی سب ہے. ایکوریس کی طرف آتے ہیں. جی. ایکوریس والے جو ہیں کیونکہ بہت انسانی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں, لیکن ان کے لیے تنبیہ ہے کہ خاص طور پہ اس ہفتے میں کسی کی مدد کا کوئی وعدہ نہ کریں. کیونکہ ان کے اپنے بھی جو معاملات ہیں وہ سست چل رہے ہیں. اگر کچھ فائدہ ہوتے دیکھ رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے یہ کسی اور سے بھی مدد کا بھی وعدہ کر لیتے ہیں تو اس میں ڈیلے ہوگا, اور ان کے جو اقدامات جو ہیں الجھا دینے والے ہوں گے. اس لیے کہ وہ کیونکہ کنفیوژن ہوتے ہیں, یہ روشن خیال ہوتے ہیں تو فوراً ہو جاتے ہیں, اور مایوس ہوتے ہیں تب بھی بہت جلدی ہو جاتے ہیں. لیکن آپ نے کیونکہ لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے تو کسی سے ایسا وعدہ نہ کریں مدد کرنے کا. اگر اچھا ہو گیا تو کر دیجئے, ورنہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا مطلب آپ کمٹمنٹ نہ کریں کہ یہ کام میں کر دوں گا یا کر دوں گی. بالکل, کیونکہ جو ہوتا ہوا فائدہ نظر آ رہا ہے اس میں کسی وجہ سے رکاوٹ پڑ سکتی ہے. اچھا, ایسی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے جو ہے وہ صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں. تو اس ہفتے جو انہیں سوٹ کرے گا وہ پرندوں کے لیے ہے, جیسے لوگ کبوتروں کو دانا ڈالتے ہیں, باجرہ ڈال دیا, چڑیوں کے لیے, کووں کے لیے, مطلب ایسے پرندے جو آپ کی چھت پہ آ جاتے ہیں یا آپ کے سامنے ہوتے ہیں ان کو خوراک دینا. اس کے لیے جو مناسب ترین دن ہوتا ہے وہ بدھ کا دن ہوتا ہے, اور اس میں جو رنگ ہے باجرہ بیسیکلی گرین کلر کا ہوتا ہے. اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو اس میں گرین کلر کی جھلک ہوتی ہے. تو اس طرح اپنے مالی معاملات کو مستحکم کرنے کے لیے اور کچھ یہ جو چیزوں میں ڈیلے ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے پرندوں کو دانے کا اہتمام کریں اور پانی کا بھی. اچھا, کیونکہ سردی ہے تو تھوڑی احتیاط کریں کہ پانی ان کو صبح ہی رکھیں. اگر رات میں رکھیں گے بہت ٹھنڈا ہوگا, صبح پرندے پی کے بیمار ہوں گے. تو یہ جو دنیاوی معاملات ہیں اس پہ بھی نظر رکھیں, اور جو اپنا صدقہ کریں, خیرات کریں تو اس کو بھی بھرپور طریقے سے یوٹیلائز کریں اور فائدہ مند بنائیں. بالکل, کہ عموماً لوگ دیتے ہیں تو مٹی میں چیزیں پھینک دیتے ہیں, وہ مٹی میں گٹمٹ ہو جاتی ہے, یا اگر پانی دے رہے ہیں تو وہ گندے برتن میں رکھ دیتے ہیں. تو یہ اگر ساری چیزیں دیکھ لیں تو یہ اور سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. جی بالکل, کہ ان کی جو صدقہ ان کی طرف سے ہوگا وہ بھرپور طریقے سے فائدہ پہنچائے گا. صحیح, اور اس کا جو ثواب ہے ان کو بھی اچھا ملے گا. بالکل, یہ ایک اچھا یہ عمل ہے کہ ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے, چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو. یہ عمل تو ویسے بھی بہت اچھا ہے کہ آپ جو ہے باجرہ ڈالتے ہیں چڑیوں کو, کووں کو, تو یہ تو ایک ویسے ہی بہت اچھا عمل ہے. تو یہ آپ جو سجیسٹ کر رہے ہیں یہ آپ کر رہے ہیں ایکویریس کے لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو ایکویریس کے لیے یہ ہے کہ وہ خیرات کریں, اس طرح سے صدقہ کریں. اپنا باجرہ جو ہے آپ اپنے چھت پہ رکھ دیں, گیلری میں رکھ دیں, جس طرح سے بھی جہاں آپ کو پتہ ہے کہ پرندے آتے ہیں. تو یہ عمل بھی اچھا ہے. ایکویریس کے بعد کون سا اسٹار؟ پائسز ہے, اور پائسز بڑی دلچسپ صورتحال بتا رہا ہے. اچھا, کیونکہ وینس کی پوزیشن بڑی اچھی جا رہی ہے. اچھا, تو یہ اپنی جو ہے وہ سیلف سیٹسفیکشن کے لیے میوزک کی طرف اور اس قسم کی پلیجریبل چیزیں جس میں ان کو اچھا لگتا ہے کہ تفریح کے لیے جانا, اور خاص طور پہ جو ان کے رجحانات رہیں گے وہ قدرتی مقامات کی طرف. اچھا, تو جو لوگ مطلب ٹورسٹوں کے ساتھ جاتے ہیں یا تفریح کے لیے
لیکن یہ حد سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, ایڈکشن بھی ہو سکتی ہے. صحیح. تو اپنے پلان کو کسی کے ساتھ مل کے کریں, اچھا مطلب کسی اور ایسے جو دوسرے پرس سے تعلق رکھتے ہوں, تاکہ ایک بیلنس قائم ہو. کہ اچھا ایسا نہ ہو کہ یہ بہت زیادہ کسی چیز کے اندر اوور ہوں, کہ میوزک کی طرف جائیں تو میوزک ہی سنتے رہیں, تفریح کی طرف جائیں تو گھر آنے کو تیار نہ ہو. صحیح تو یہ نارمل رہیں, کیونکہ یہ پوزیشن ایک طرح سے ایڈکشن لاتی ہے, صحیح کہ وہ لت کا اظہار ہونے لگتا ہے کسی معاملے کے اندر. لیکن یہ کہ ان کے ریلیکسیشن کے لیے یہ ویک اچھا ہے, اس میں کام کا بوجھ بھی کم رہے گا, ان کو فرصت کے لمحات زیادہ ملیں گے, تو اس کو اویل کریں. صحت اچھی رہے گی. جو یہ فینٹیسیز کرتے ہیں, جذباتی سوچیں رکھتے ہیں, تو اس سے بھرپور طریقے سے یہ سیٹسفیکشن حاصل کریں گے. تو اچھا ہے, کریٹیو تھنکنگ کریں, سوچیں, آگے کے پلان بنائیں. اور بہتر یہ ہوگا کہ اس وقت کو اگر وہ ریسٹ کے لیے استعمال کریں, اور اگر کام سے چھٹی لے سکتے ہیں یا کام کو ڈیلے کر سکتے ہیں تو وہ اس کو کریں. اچھا تو اس میں ان کو بھرپور فوائد ملیں گے, ذہنی آسودگی ملے گی, جسمانی راحت ملے گی. تو اس کو یہ اویل کریں اس پوزیشن کو. تفریح کے لیے نکلیں, اچھے کھانے بنائیں, اپنے دوستوں کو بلائیں, اور اپنا وقت گزاریں اپنے فیملی کے ساتھ. بالکل, یعنی کہ ان کے لیے بڑا اچھا ہے, پائسس کے لیے بڑا اچھا, مطلب یہ کہ موسم بھی اچھا ہے اور دن بھی اچھے ہیں. ٹھنڈ کے موسم میں جو ہے ان کا مطلب چھٹیاں, ہاں چھٹی منائیں. بالکل. ٹریول کا کیا ہے, اگر ایسے موقع میں, ایسے موسم میں اگر ٹریول ہو جائے, کوشش کریں گے کہ ہم سیلنگ پہ چلے جائیں, کوئی بوٹ وغیرہ میں بیٹھ جائیں سمندر کے کنارے کسی نہر پہ. بالکل, تو وہ ایسا کر سکتے ہیں. باقی کسی آؤٹ آف سٹی وغیرہ اگر ٹریولنگ کا اگر وہ پلان کرتے ہیں تو نہیں, یہ وہ ٹریولنگ کی طرف راغب نہیں ہوں گے شہر کے اندر, کیونکہ وہ ٹریولنگ جو تھکن پیدا کرے یا وہاں شور شرابہ ہو, تو یہ چاہیے کہ تنہائی کے اندر, خاموش جگہ کے اندر, نیچرل ماحول کے اندر, پہاڑوں پہ یا جنگلات میں, تالابوں پہ, تو اس کو یہ پریفر کریں گے. تو اوور آل جو ہے پائسس کے لیے بھی بڑا اچھا ہے, اور رومانٹک ویک ہوگا آپ کا بڑا اچھا, زبردست. فرقان صاحب, بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کر کے. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. جی ویورز, ہوپ کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے ہفتے پھر ملیں گے آپ سے. اپنی ہوسٹ یاسمین الطاف اور ہمارے گیسٹ فرقان حیدر صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.